متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ تمام تجارتی سرگرمیاں، کاروباری تبادلے اور مالی لین دین مزید احکامات تک معطل کر دیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت خارجہ کے مطابق یہ فیصلہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث کیا گیا ہے، جس کے نتیجہ میں علاقائی اور عالمی امن سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کی ترجمان افرال حملی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مذاکرات، تعاون اور علاقائی یکجہتی کو اہم ذریعہ سمجھتا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ ہوا۔ اماراتی حکام نے حالیہ دنوں میں ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کا دعویٰ بھی کیا ہے، تاہم ایران نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور عالمی مالیاتی نظام کے تحفظ کے لیے اپنے اقدامات جاری رکھے گا۔ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات نہ ہونے کا اعلان، خفیہ رابطوں کو تردید۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے ساتھ مبینہ خفیہ رابطوں کے اطلاعات سامنے آنے کے ایک روز بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ اس وقت ایران کے ساتھ نہ کوئی مذاکرات جاری ہیں اور نہ ہی کسی بات چیت کا شیڈول طے کیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ فی الحال کوئی بات چیت یا مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی مستقبل میں قریب میں کسی مذاکرات کا شیڈول ہے۔ دوسری جانب ایران کے پاسداران انقلاب نے بھی امریکی حکام کے ساتھ براہ راست رابطوں سے متعلق ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب اور امریکی حکام کے درمیان کوئی مذاکرات جاری نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو علاج اور مکمل طبی معائنے کے لیے 2 روز کے اندر شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال کی مشاورت سے خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی۔ عدالت کی تحریری حکم کے مطابق میڈیکل بورڈ میں متعلقہ ماہر ڈاکٹر کے علاوہ ڈاکٹر اسما خان اور بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو بھی شامل کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کا مکمل میڈیکل ریکارڈ، تمام ٹیسٹ رپورٹس اور علاج کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی اہل خانہ سے ہفتہ وار ملاقات اور بیٹوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ ٹیلی فونک گفتگو کی بھی اجازت دی ہے، تاہم ملاقاتوں کے بعد صحت سے متعلق معلومات میڈیا پر عوام کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، جبکہ اسپتال میں دیگر مریضوں کی سہولت اور سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی عوامی اجتماع کی اجازت نہ دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش، نالہ لئی میں طغیانی نشیبی علاقے زیر آب۔ راولپنڈی شہر میں صبح سویرے ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد مختلف علاقوں میں برساتی نالے بکھر گئے، جبکہ کئی نشیبی آبادیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ حالیہ بارش کے بعد نالہ لئی میں پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جان کالونی، شالے ویلی، پیپلز کالونی اور راجہ اکرم کالونی سمیت کینٹ کے متعدد علاقوں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا، جبکہ پیر بدھائی، صادق آباد اور مسلم ٹاؤن میں بھی سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے پر شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ایم ڈی واسا نے اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر نالہ لئی کے اطراف رہائش پذیر شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ واسا حکام کے مطابق پانی کی سطح میں مزید اضافے کی صورت میں سائرن بجا جائے گے، جس پر نالہ لئی کے قریب رہنے والے شہری فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ دوسری جانب گجرات، ناروال اور شکرگڑھ میں بھی موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے متاثر ہوئے۔ گجرات میں متعدد گلیاں اور سڑکیں زیر آب آ گئی، جبکہ بعض مقامات پر بارشی پانی گھروں میں داخل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ راولپنڈی، ناروال اور شکرگڑھ کے علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے قبل پاکستان کو بڑا دھچکا، بابر اعظم آؤٹ۔ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ کپتان بابر اعظم دائیں ہاتھ کی انجری کے باعث پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں سلمان علی آغا پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی قیادت کریں گے۔ پاکستان کے ہیڈ کوچ سرفراز احمد کے مطابق بابر اعظم کے ہاتھ میں تکلیف ہے اور میڈیکل ٹیم ان کے انجری کا جائزہ لے رہی ہے، تاہم امید ہے کہ وہ دوسرے ٹیسٹ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ سرفراز احمد نے کہا کہ ٹیم نے سیریز کی تیاری کے لیے بھرپور محنت کی ہے۔ پریکٹس میچ میں کامیابی کے بعد کھلاڑیوں کا مورال بلند ہے اور ٹیم انگلینڈ کے خلاف کامیابی کے لیے پر امید ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا مقابلہ آج لیڈز کے ہنکلے گراؤنڈ میں شروع ہوگا۔